پہلا پیار پارٹ 5۔ میں رات ہونے کا انتظار کر رہی تھی کہ رات کے 2 بجے تو میں بلال کے کمرے میں جاؤں، اور بلا آخر رات کے 2 بج گئے۔ اب میں اٹھی، تھوڑی تیار ہوئی، میک اپ وغیرہ کیا، نیچے پنک کلر کے کپڑے پہن کر بلال کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ جیسے ہی میں بلال کے کمرے کے قریب آئی تو اندر سے ہلکی سرگوشیوں کی آواز آ رہی تھی۔ میں یہ سمجھی کہ آج بھی شاید بلال شمع کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ پھر میں نے کان لگا کر آواز سنی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ یہ آواز شمع کی نہیں بلکہ کسی اور کی تھی۔ میں نے کہا، یہ کون ہو سکتی ہے جو شمع اور میرے علاوہ وہ بلال سے مل رہی ہے؟ پھر میں پچھلی دفعہ کی طرح کھڑکی کی طرف چلی گئی تاکہ اندر دیکھ سکوں کہ کون ایسی لڑکی ہے جو بلال کے ساتھ سکون حاصل کر رہی تھی۔ میں جیسے ہی کھڑکی کے پاس گئی تو کھڑکی بند تھی، مگر کھڑکی کیونکہ باہر کھلتی تھی۔ میں نے کھڑکی کو پکڑ کر ہلکا سا کھولا اور پھر ایک آنکھ سے اندر دیکھا تو میں یہ دیکھ کر حیران ہو گئی، کیونکہ اندر کوئی اور نہیں بلکہ میری امی تھی، جو بلال کو کہہ رہی تھی کہ بلال تھوڑا زور سے کرو، اپنی سپیڈ بڑھا دو۔ میرا شوہر تو بالکل ہی نکمے ہیں، ان کو بالکل بھی میرا خیال نہیں ہے اور آتے ہی سو جاتے ہیں۔ وہ تو اچھا ہوا کہ تم مجھے مل گئے، اور جب بھی مجھے طلب ہوتی ہے تو میں تمہارے پاس آ جاتی ہوں اور تم میری بھوک مٹا دیتے ہو۔ آج میں چاہتی ہوں کہ صبح تک میں تمہارے ساتھ رہوں۔ میں یہ باتیں سن رہی تھی اور بڑی حیران ہو رہی تھی کہ امی یہ کیا کر رہی تھی، میرے ابو کو دھوکہ دے رہی تھی۔ امی سے زیادہ حیرانگی مجھے بلال پر ہوئی، جس نے پہلے تو مجھ سے شمع کی بات چھپائی اور اب میری امی کی بات چھپائی تھی۔ مجھے تو 2 راتیں ہوئی تھی بلال سے ملتے ہوئے، مگر یہ امی اور شمع کا چکر پتہ نہیں کب سے چل رہا تھا۔ بلال نے بتایا تھا کہ شمع پچھلے 2 سالوں سے مجھے مل رہی ہے، لیکن میری امی کب سے مل رہی تھی یہ مجھے معلوم کرنا تھا۔ خیر، میں کھڑکی کے پاس کھڑی سارا منظر دیکھتی رہی کہ کس طرح بلال امی کو سکون پہنچا رہا تھا، اور بلا آخر ایک گیم بلال اور امی کی ختم ہو چکی تھی۔ اب دونوں ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے بے ہوش ہو گئے ہو۔ میں صرف سانس لے رہی تھی، نہ باتیں کر رہی تھی اور نہ ہی کوئی ہاتھ ہلا رہی تھی۔ میں بھی کھڑی رہی کھڑکی کے پاس کہ آخر دیکھوں تو صحیح کہ یہ آگے کیا کچھ کرتے ہیں۔ تقریباً 30 منٹ ایسے ہی گزر گئے۔ پھر میری امی اٹھی اور بلال کو کہنے لگی کہ ہاں بلال، ذرا ہمت کرو، میں تمہیں کتنے بادام پستے کھلاتی ہوں، اب مجھے ٹھیک سے سکون پہنچاؤ۔ میں کافی دنوں کے بعد تمہارے پاس آئی ہوں اور میں تم سے خوش ہو کے جانا چاہتی ہوں۔ بلال کہنے لگا، میڈم آپ پریشان نہ ہوں، میں آپ کو ٹھیک سے سکون دوں گا۔ ویسے بلال تھا تو بڑا طاقتور، اس کی طاقت کا راز مجھے آج معلوم تھا، کیونکہ امی نے اس سے بول دیا تھا باتوں باتوں میں کہ میں تمہیں اتنے سارے بادام پستے کھلاتی ہوں، اور جب میں نے بلال کو کہا کہ میں تمہیں پیسے دوں گی اور تم بادام پستے کھانا اور دودھ پیا کرو، کیسے بلال مان گیا تھا۔ یہ بالکل بھی نہیں تھا کہ مجھے بڑی میڈم بادام اور پستے لے کے دیتی ہیں۔ خیر، تھوڑی دیر بعد وہ دونوں دوبارہ شروع ہو گئے۔ میں ان کو دیکھ رہی تھی اور میری خود کی طبیعت خراب ہو رہی تھی، مجھے غصہ بھی آ رہا تھا۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ میں کیسے اپنی ماں کی موجودگی میں بلال کے ساتھ سکون حاصل کر سکتی ہوں۔ وہ دونوں لگے ہوئے تھے اور میں اپنے کمرے میں واپس آ گئی۔ اب مجھے بالکل بھی چین نہیں آ رہا تھا۔ پھر میں واش روم چلی گئی اور ہاتھ سے اپنے آپ کو سکون پہنچایا اور شاور لے کر بیڈ پر آ کر سو گئی۔ صبح جمعے کا دن تھا، میں خود ہی ٹائم پر اٹھ گئی تھی، تیار ہو کے ناشتے کے ٹیبل پہ آئی، ناشتہ کیا اور امی کو خدا حافظ بول کر گیٹ کے باہر گاڑی کے پاس آئی تو روزانہ کی طرح بلال تیار ہو کے گاڑی صاف کر رہا تھا۔ میں جیسے ہی گاڑی کے پاس گئی تو وہ مجھے سلام کرنے لگا۔ میں نے سلام کا جواب دیا اور گاڑی میں بیٹھ گئی۔ آج میں بلال سے بالکل بھی بات نہیں کر رہی تھی۔ کچھ دیر تو بلال چپ رہا، پھر مجھے کہنے لگا کہ کیا ہوا صبا، آپ مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہی؟ میں نے کہا، بلال تم بہت جھوٹے ہو، تم نے مجھ سے بہت زیادہ جھوٹ بولے ہیں، تم سے بات نہیں کرنا مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا۔ بلال کہنے لگا، صبا یار، میں نے تم سے کون سا جھوٹ بولا ہے؟ وہ شمع کا جھوٹ بولا تھا، بس وہ میں نے آپ کو نہیں بتانا چاہ رہا تھا، اس لیے آپ کا دل نہ ٹوٹ جائے، آپ کی خاطر میں نے آپ کو نہیں بتایا تھا۔ میں نے کہا، اچھا، شمع کے علاوہ تو وہ کسی کے ساتھ تمہارا کوئی چکر نہیں ہے نا؟ سچ سچ بتانا۔
جیسے ہی میں نے یہ کہا تو بلال ایک دم خاموش ہو گیا۔ میں نے کہا بولو کیا ہوا، تم خاموش کیوں ہو گئے؟ اب شاید بلال کو شک پڑ رہا تھا کہ میں نے جس طرح شمع اور اس کو دیکھ لیا تھا اس کو اپنی امی کے ساتھ بھی نہ دیکھ لیا ہو، اس لیے وہ شاید خاموش تھا۔ پھر وہ کہنے لگا ایک بات کہوں تو آپ کیا یقین کریں گے؟ میں نے کہا ہاں میں یقین کر لوں گی، کہو کیا بات ہے؟ بلال کہنے لگا کہ میں جب سے آپ لوگوں کی ملازمت پر آیا ہوں پہلی رات کو ہی آپ کی امی، میرا مطلب ہے میری میڈم، میرے کمرے میں آ گئی تھی اور مجھے کہا کہ میں تمہیں ایکسٹرا پیسے دوں گی، بس مجھے بھی خوش کرتے رہنا۔ 3 سال ہو گئے تھے مجھے ملازمت کرتے ہوئے، یعنی گاڑی چلاتے ہوئے، ڈرائیونگ کرتے ہوئے، اور 3 سال سے میں آپ کی والدہ کے ساتھ ملتا رہا ہوں اور ان کی بھوک مٹاتا رہا ہوں، اور وہ مجھے پیسے بھی ایکسٹرا دیتی ہیں اور مجھے کھلاتی پلاتی بھی ہیں، میرا مطلب ہے بادام، پستے اور دودھ۔ پھر میں نے کہا بلال میں کل رات کو تمہارے روم کے پاس آئی تھی تو مجھے گیٹ پر عجیب سی آواز آ رہی تھی، پھر میں نے کھڑکی سے دیکھا تو تم امی کو سکون پہنچا رہے تھے، میں بڑی حیران ہوئی تھی۔ بلال کہنے لگا کہ میں کیا کروں، میں مجبور ہوں، میں اگر ایسا نہ کرتا تو بڑی میڈم مجھے نوکری سے نکال دیتی۔ میں نے کہا اچھا ہے، آج رات کسی کو مت بلانا، نہ ہی شمع کو نہ ہی میری امی کو، آج رات میں تمہارے کمرے میں آؤں گی اور مجھے سکون پہنچانا، اب مجھے بھی تمہاری عادت ہو گئی ہے۔ بلال نے کہا ٹھیک ہے، صبح میں تمہارا انتظار کروں گا۔ پھر میرا اسکول آ گیا، میں اسکول کو چلی گئی اور پھر کلاس شروع ہو گئی۔ میری کافی کلاس میں لڑکیاں پڑھتی تھیں میرے ساتھ جو اپنے بوائے فرینڈ کے بارے میں بتاتی تھی کہ وہ ان کے ساتھ کیا کچھ کرتی ہے، لیکن میں ان کو یہ کہتی تھی کہ میرا کوئی بوائے فرینڈ نہیں ہے اور میں بلال کے بارے میں بتانا بھی نہیں چاہتی تھی کیونکہ وہ ساری امیر تھی۔ میرا مذاق اڑاتی کہ ایک ڈرائیور کے ساتھ تم اس طرح کرتی ہو، تمہیں شرم آتی؟ تو میں ان کے سامنے شرمندہ ہو جاتی، اس لیے میں خاموش رہتی تھی۔ اور پھر بالآخر 12 بج گئے اور ہماری چھٹی کا وقت ہو گیا۔ میں بیگ سمیٹ کر جیسے ہی گیٹ سے باہر آئی تو بلال باہر موجود تھا۔ میں گاڑی میں بیٹھی اور سیدھا ہم لوگ گھر آ گئے۔ اب میں فریش ہو کر کھانا کھا کر اپنے روم میں سو گئی۔ شام میں اٹھی تو شمع نے چائے بنائی ہوئی تھی، میں نے چائے پی اور پھر بک لے کر پڑھائی کرنے لگی، اور پھر بالآخر رات ہو گئی۔ ابو بھی گھر آ چکے تھے، امی نے بیٹھ کر کھانا کھایا اور پھر سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں جا کر سونے چلے گئے، اور پھر میں رات کے 2 بجنے کا انتظار کرنے لگی۔ جیسے ہی 2 بجے تو میں تیار ہوئی، میک اپ وغیرہ کیا، اٹھا کر بلال کے دروازے پر پہنچ۔ دوستو اس کہانی کی اگلی قسط دیکھنا چاہتے ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر دو، چینل کو سبسکرائب لازمی کر دو۔